پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. وہ مستقل این او سی کا ٹرائی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب اسلام آباد کے لیے اجازت نہیں دی گئی. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بیرونی دوروں کی وجہ سے بھی اجازت نہیں دی گئی، سیکیورٹی کی وجہ سے بھی اس سے پہلے اجازت نہیں دی گئی، لیکن لگتا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی پوزیشن اپنی چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب واقعی ڈی چوک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن آج اس حوالے سے فیصل واڈا نے بڑی اہم بات کی ہے، خطرناک بھی کی ہے. وہ ویل انفارمڈ ہے، وہ جو بات کرتے ہیں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے. جی عادل صاحب، آپ نے سنا فیصل واڈا بات کیا کر رہے ہیں، پھر محسن نقوی کیا بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ریاست نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ بالکل کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں جو یہ لاسٹ یعنی کہ 2 ویکس ہیں، یعنی کہ اب شروع ہو چکا ہے. ملائیشیا کے پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں ہیں، اور کل جو ہے تحریک انصاف کی ٹائمنگز بڑی غلط ہے کہ وہ ڈی چوک کی طرف اس نے چڑھائی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اور ابھی تک جیسے مولانا فضل الرحمان نے آج بڑے واضح طور پر تحریک انصاف کو کہا ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ منسوخ کر دے، لیکن ابھی تک تو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں کیا گیا. دوسرا جو ہے، اور یہ نیکسٹ اس میں جو ہے وہ چائنیز پرائم منسٹر آ جائیں گے، پھر ایس سی او ہے. تو 2014 میں بھی تحریک انصاف جب دھرنا لے کر ڈی چوک پہنچی تھی تو اس وقت چائنیز صدر کا دورہ تھا جو تاخیر کا شکار ہوا تھا. تو اب ایک بار پھر اسی طرح کی صورتحال ہے کہ انٹرنیشنل جو سفارتی معاملات ہیں وہ اسلام آباد میں ایکٹیو ہیں، سفارتی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس وقت سیکیورٹی ویسے ہی ہائی الرٹ ہے، کیونکہ کئی ملکوں کے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے جو سربراہ مملکت ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے. ایسے میں جو ہے احتجاج جو ہے وہ تحریک انصاف کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو پاکستان کے معاملات کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. پاکستان پہلے ہی بہت سارے سفارتی محاذ پر مشکلات کا شکار رہا ہے، اور ایک اچھا موقع ملا ہے کہ ایک بڑے عرصے کے بعد سفارتی ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہو رہی ہے. تو اگر تحریک انصاف کل کے احتجاج سے بیک آؤٹ نہیں کرتی تو یقینی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ ان کو ہر طریقے سے روکا جائے گا. اور شاید لاسٹ ٹائم تو گنڈا پور جو ہے وہ اٹک سے آگے کراس کر گئے تھے، اس دفعہ تو شاید ان کو اٹک سے آگے بھی نہ آنے دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت ریئیکشن جو ہے وہ آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ رینجرز آلریڈی ریڈ زون میں موجود ہیں، اور 5 تاریخ سے فوج بھی کنٹرول جی بالکل عادل صاحب، اور ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات واڈا صاحب بھی کر رہے تھے. فیصل صاحب کی طرف جاتے ہیں. فیصل صاحب، انہوں نے کہا تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے، لوگوں کو مروانے کی منصوبہ بندی ہو گئی ہے، اور فیصل واڈا کی باتوں میں خبریت ہوتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہاؤ ڈو یو ریڈ دیٹ؟ دیکھیے، فیصل واڈا یا محسن نقوی جو ہیں یہ کس پارٹی سے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈماغاگ ہیں. ان کی باتوں پہ تو تبصرہ کوئی جمہوری آدمی نہیں کر سکتا. ریاست کیا، ریاست پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، ریاست پاکستان ہے. آئین میں دفعہ 7 میں ریاست کی ڈیفینیشن ہے. یہ پتہ نہیں ہمیں کیا عادت ہے، کوئی ریاست فوج کو ریاست کہتا ہے، کوئی کسی اور ادارے کو ریاست کہتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. اپنا آئین جمہوری طریقے سے اگر آئین مانتے ہیں، کوئی جمہوری آدمی ہے، تو ریاست جو ہے وہ پاکستان کے وفاقی حکومت اور 5 صوبائی اکائیاں ہیں. اس میں کون سی بات ہے بڑا کہ جی باہر سے آ گئے ہیں تو احتجاج نہ کریں. تو پرامن احتجاج اگر ہو ان کو آتے ہیں. لیکن فیصل صاحب، پی ٹی آئی نے چیلنج بھی تو نہیں کیا، میرا خیال ہے چیلنج بھی تو نہیں کیا اس قانون سازی کو جو جلسوں کے حوالے سے کی گئی ہے کہ آپ کس پیرامیٹر میں کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی، پر اس کو قانونی طور پہ چیلنج بھی نہیں کیا. قانون سازی ٹی ایل پی کے جو لوگ آئے تھے تب نہیں تھے، ان کو تو اجازت دی تھی، وہ ڈی چوک سے آگے بھی چلے گئے تھے. تو یہ کیا مطلب، ایک جو ہے پارٹی اس کو آپ نہیں کرنے دیتے ہیں، تو پھر یہ قانون سازی لاہور میں تو نہیں تھی، تو اس میں کیوں نہیں جلسہ کرنے دیا؟ وہ 5 کو جلسہ کریں یا کرنے دیں ان کو، جلسہ کریں گے وہ چلے جائیں گے. اگر کوئی خلاف قانون بات ہوتی ہے، یہ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی جی. باہر سے بندے آئے ہوئے ہیں تو آپ سب کو بند کر دیں. ملک میں احتجاج ہوتے ہیں، یو این او میں جو وہاں پہ دنیا جاتی ہے، باہر احتجاج نہیں ہوتے، ساری دنیا میں ہوتے ہیں. یہ ایک خام خواہ کسی کا ڈرم بیٹ کرنا، ایک پروپیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس ملک میں. اس ملک میں جو ہے وہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور تالیاں بجائی جا رہی ہیں ہر پاس بیٹھ کے کہ جی پتہ نہیں کتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے. اس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس پہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں. یہ رویے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتے. یہ غیر جمہوری رویے ہیں.
फिर दुनिया के किस आइन में, किस कानून में पुरअमन एहतजाज को रोका जाता है? बहुत एक शुक्रिया एहतजाज होता है, फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आदिल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे।